अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा दूसरा चैप्टर है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल design. That means now in this chapter we will deal with the constitution, the democratic constitution of different countries. यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि what is constitution. Constitution is nothing but it is simply the body of laws and rules. जैसे अगर आप देखोगे जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी में आप देखोगे जो रूलर्स होते हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते जो उनकी चॉइस होती है. दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक. उनके लिए क्या होता है, उनके लिए और लोगों के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो सिटीजन्स को भी और गवर्नमेंट को भी फॉलो करने पड़ते हैं. और इन्हीं रूल्स को मिला के जो कुछ सिटीजन्स के लिए बनते हैं, कुछ लोगों के लिए बनते हैं, इनको हम मिलाकर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सुप्रीम लॉ कंट्री का होता है. ठीक है. ये सिटीजन्स के राइट्स, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन करना है ये सब कुछ बताता है. यहाँ इस चैप्टर में हम जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हम साउथ अफ्रीका से करेंगे. साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. क्या साउथ अफ्रीका सबसे पहले ही डेमोक्रेटिक कंट्री थी, बाद में वहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, या वहाँ पर कुछ और था. ठीक है. जो लेसन की शुरुआत होती है, आप अगर अपनी बुक से देखेंगे, यहाँ पर जो लेसन की स्टार्ट होती है वो एक कोट से होती है. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव चर्चड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मोनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इट्स एन आइडियल in which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये कुछ कोट है जो कि यहाँ पर जो तस्वीर बनी है नेल्सन मंडेला की बनी है. आपने नाम सुना होगा. नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. उसने बोला आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड मैंने लड़ा वाइट्स के खिलाफ, वाइट डोमिनेशन जो थी या ब्लैक डोमिनेशन जो थी उसके खिलाफ मैंने लड़ा. मैंने डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी के आइडिया को अपनाया, यानी कि फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी जिसमें लोग एक साथ विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं. इट इज़ एन आइडियल, यानी कि एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ, जो मैंने अचीव किया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको कायम करने के लिए, मरने के लिए मैं तैयार हूँ. दिस आइडिया, दिस डेमोक्रेटिक आइडिया, इट वॉज गिवन बाय द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और उसको नाम है नेल्सन मंडेला. एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका की बात हम करेंगे, ठीक है, जब साउथ अफ्रीका में एक मतलब सिस्टम चल रहा था, उसको हम बोलते हैं एपाथार्ड. ठीक है. एपाथार्ड सिंपली मीन्स दैट वेरी सिस्टम जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस यू आर डिस्क्रिमिनेटेड. That means blacks and whites. There were two colors. दो कलर्स यहाँ थे, एक तो ब्लैक कलर था, एक वाइट कलर था. जो वाइट्स थे दे वर द सुपीरियर वन, एंड जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे दे वर द इन्फीरियर वन, एंड द वाइट्स रूल्ड ओवर द ब्लैक्स. एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू द वाइट्स. एंड दिस सिस्टम जहाँ मतलब हर एक चीज़ जो वाइट्स की होती वो वाइट्स की ही थी, ब्लैक्स का उसके साथ कुछ भी नहीं था. वाइट्स वेर मीन टू रूल एंड ब्लैक्स वेर मीन टू बी रूलड. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस सिस्टम को हम क्या नाम बोलते हैं, इसको एपाथार्ड बोलते हैं. एंड इन दिस एपाथार्ड जो अफ्रीका में चल रहा था, इसके खिलाफ इस जो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला था, इसने इसके खिलाफ लड़ा. ठीक है. जो नेल्सन मंडेला था कहता है कि वो बहुत टाइम तक बंद था, जेल में था. ठीक है ना. और उसको किन्होंने किया था, जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उनकी वजह से जो नेल्सन मंडेला था वो जेल में था. उसके बाकी साथी जो थे वो भी थे. ठीक है. और क्यों वो थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त एपाथार्ड रिजीम के खिलाफ मतलब वो
ہو گئے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں فار نیئرلی اباؤٹ 28 years ہی اینڈ ہز ادر 7 partners were in a prison. ٹھیک ہے نا. رابن آئلینڈ میں یہ تھے ایک پرزن میں, اور بہت ٹائم تک یہ وہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وائٹس کے خلاف بولا, انہوں نے وائٹس کے خلاف آواز اٹھائی, انہوں نے اس اپیتھائڈ سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھو گے کس طرح سے اسٹرگل ہو گیا, اسٹرگل اگینسٹ اپیتھائڈ. اپیتھائڈ آپ کو پتہ ہی ہے اب ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ریشل ڈسکریمنیشن ہے. ٹھیک ہے نا. جس میں جو کمپلیٹلی ساؤتھ افریقہ میں دیکھنے کو ملا زیادہ تر. اگر آپ دیکھو کہ جو وائٹ یورپینز تھے انہوں نے کیا کہ وائٹ یورپینز, آپ کو پتہ ہے افریقہ 2 واز کنکرڈ بائی دا یورپینز جسٹ لائک آپ کا جس طرح انڈیا تھے. ٹھیک ہے نا. ود آرمز اینڈ بائی فورس دے ہیئر کیم ٹو ٹریڈ اینڈ لیٹر آن دے کنکرڈ دس کولونائزیشن ہو گیا یہاں پر. تو یہاں پر جو وائٹ افریقن یورپینز تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس اپیتھائڈ سسٹم کو یہاں ساؤتھ افریقہ میں لاگو کیا. کیسے؟ اگر آپ دیکھو کہ 17th اور 18th سینچری میں جو ٹریڈنگ کمپنیز تھے وہ یورپ سے آئی, مطلب انہوں نے جیسے انڈیا کو آکیپائی کیا, اسی طرح انہوں نے کیا نام ہے اس کو افریقہ کو بھی کانکر کیا. لیکن آپ اگر یہاں پر دیکھو کہ ہندوستان کو چھوڑ کے ہندوستان میں کوئی اپیتھائڈ سسٹم تو نہیں آیا, لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھو گے جو ساؤتھ افریقہ میں بہت سارے مطلب لارج نمبر آف وائٹس جو تھے وہ سیٹل ہو گئے ساؤتھ افریقہ میں, اور یہاں کے لوکل رولرز بن گئے. یعنی کہ یورپینز جو وائٹ یورپینز تھے یا کوئی اور جو مطلب وائٹس تھے, انہوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جما لیا اور یہاں کے لوکل رولرز بن گئے. اور اس کی وجہ سے جو یہاں کے لوگ تھے, کیونکہ جو افریقنس تھے دے ویر بلیک ان کلر, ان کا جو اسکن کلر ہے وہ بلیک ہے, آپ سب جانتے ہی ہوں گے. اور اس سسٹم میں اپیتھائڈ میں انہوں نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا اور ان کو اسکن کلر کے نام پر, اسکن کلر کے بیس پر ان کو لیبل کیا. جو نیٹو پیپل ساؤتھ افریقہ کے تھے بلیک ان کلر تھے, ٹھیک ہے, جن کی پاپولیشن تقریباً 3/4 تھی. ٹھیک ہے نا. اور ان کو بولا گیا یہ بلیکس ہے. اور اس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے 2 گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئی. وہ تھے ایک تو وہ مطلب افریقن پاپولیشن تھی, اور دوسرے مطلب یہ بلیک, اور دوسرے تھے وائٹس, یا کچھ اور بھی وائٹس تھے یعنی کہ جو یورپ سے آئے تھے, یا کچھ اور یہاں پر انڈینز بھی تھے جن کو بلیکس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا. یم زن وائٹ رولرس ٲسۍ تِم ٲسۍ سٲری یِمن نان وائٹن کران انفیریئر کنسیڈر, اور جو نان وائٹس تھے دے ویر ہیونگ نو رائٹس, دے ڈونٹ پوزیس دا رائٹ ٹو ووٹ ایون. اب جو اپیتھائڈ سسٹم تھا, ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بلیکس کے لیے بہت ہی اوپریسو سسٹم تھا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, جو وائٹ ایریاز تھے, جو بلیکس تھے, دے ویر فاربڈن فرام لیونگ ان وائٹ ایریاز. دے کوڈ ورک ان وائٹ ایریاز اونلی اگر تمن آسے بچارن پرمیشن. تم ہیکان نہ ٹرینز یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. ٹرینز, بسز, ٹیکسیز, ہوٹلز, ہاسپٹلز, اسکولز, کالجز, لائبریریز, سینما ہالز, تھیٹرز, بیچز, سوئمنگ پولز. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ جو ٹوائلٹس تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بلیکس کے لیے الگ اور وائٹس کے لیے الگ تھے. دیٹ مینز کمپلیٹلی دا سوسائٹی واز سیگریگیٹڈ, سیگریگیشن ٲس یعنی کہ الگ تھلگ ٲسۍ اَتہِ. ایون کہ جو مطلب ورشپ پلیسز تھے جہاں پر وائٹس ورشپ کرتے تھے وہاں پر بلیکس الاؤ نہیں تھے. بلیکس کوڈ ناٹ فارم ایسوسیشنز, دے کوڈ ناٹ پروٹیسٹ. جیسے اگر آپ نے دیکھا نیلسن منڈیلا نے پروٹیسٹ کیا, ہی along with his other 7 جو ممبرس تھے ان کو جیل میں رکھا گیا. وہ بھی نیئرلی اباؤٹ فار 28 years. 28 years ایزی کت کہین. تو اس کے بعد کیا ہو گیا, جو مطلب بلیکس تھے یا کلرڈ پیپل تھے یا جو انڈینز جو تھے, ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا 1950 سے آنورڈس انہوں نے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے مارچز کیے, پروٹیسٹس کیے, اسٹرائکس کی. انہوں نے افریقہ میں کیا کیا, افریقہ والوں نے یم زن افریقن بلیکس انہوں نے اپنی ایک کانگریس بنایا, انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا یتھ زن ونان ANC, دیٹ از افریقن نیشنل کانگریس, جس میں کیا کیا انہوں نے اسٹرگل کیا کس کے خلاف, جو سیگریگیشن تھی, جو یہ اپیتھائڈ سسٹم تھا, اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. اس میں ورکرس یونین تھے, کچھ کمیونسٹ پارٹی تھی, کچھ ایون کہ یم ساتن لڑان گئی دپان کی
وائٹس ہسا ٲسۍ تِم تہِ یِمو ہسا ANC کٔرٕکھ جویِن تاکہ تم یہ زن امن ایپیتھارڈ سسٹم تھا اس کے خلاف وہ آواز اٹھا سکے. اور بہت ساری کنٹریز نے افریقہ کو اس وقت سپورٹ کیا. جو یہ انجسٹ مطلب ٹریٹمنٹ امن سۭتۍ گژھوس اتھ کوٚرُکھ یِمن یِمو سپورٹ. دپان مگر یُس اَسہِ یہِ وایٹ ریسسٹ گورمنٹ ٲس دپان یِمو ہسا کوٚرُکھ برابر کنٹِنیوٗ یُس اَسہِ ظُلم اوس سُہ تھووُکھ یِمو برابر. دے کنٹِنیوٗ ٹُو روٗل باے ڈِٹینشن, دے ٹارچٲرڈ دا پیپل, دے کلڈ تھاؤزنڈس آف بلیکس اینڈ کلرڈ پیپل. لیکن کہتے ہیں کہ جو نان وائٹس تھے انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی, انہوں نے بھی مطلب وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے, ٹھیک ہے نا. پروٹیسٹز اور اسٹرگل کنٹینیو رہے, وہ انکریز ہو گئے ڈے بائی ڈے, ٹھیک ہے نا. اب جو گورنمنٹ ہے اس کو لگا کہ یہ ہمو پروٹیسٹ کنٹینیو کرے مار داڑ کرنے کے بعد بھی تو ان کو کیا لگا کہ یِمن باسیو نہ یِم نسا أسۍ نسا ہٮ۪کوکھ نہٕ وۄنۍ بلیکزن پٮ۪ٹھ روٗل رِپریشنس سۭتۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یِم زن وایٹ پیٖپل ٲسۍ دپان یِمو ہسا کٔرِکھ پننہِ پالسیٖز چینج, یِمو ہسا یِم زن یِم ڈسکرمنیٹری لاز ٲسۍ یِمو بنٲومٕتۍ یِم ہسا کٔرِکھ یِمو ختم. یِم ہسا یُس یِمو پُلٹِکل پارٹیٖزن پٮ۪ٹھ بین ٲسٕکھ لگٲمٕژ سۄ ہسا کٔرٕکھ یِمو ختم. یُس ہسا یِمو میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ بین ٲسٕکھ لگٲمٕژ سۄ ہسا کٔرٕکھ ختم. تو یہ جو انڈر پرزن لوگ تھے ان کو نکالا گیا, باہر کیا گیا, ریلیز کیا گیا. تو نیلسن منڈیلا بھی آفٹر 28 years he too was released from this jail as a free man. تو اس کے بعد finally it was on the midnight of 26th April 1994 گوٚو ریسنٹلی یُس زن افریقہ چھُ سُہ ہسا گوٚو آزاد. اتہِ ہسا آو نیو نیشنل فلیگ آف ریپبلک ساؤتھ افریقہ, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے انوگریشن ہو گئی کہ ایپیتھارڈ سسٹم ہسا گوٚو ختم. اتہِ ہسا آو نوٚو گورمنٹ یُس ہسا ڈیموکریٹک گورمنٹ چھِ یتھ منٛز ہسا ملٹی ریشل پیپل چھِ, اتھ منٛز ہسا چھُنہٕ صرف اکٕے ریس کِہیٖنۍ. اینڈ ایٹ دیٹ ویری ٹایم دِس ویری پٔرسن دِس نیلسن منڈیلا who played a leading role in this struggle became the first black president of Africa. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب افریقہ نیلسن منڈیلا آیا جو پہلا پریزیڈنٹ بن گیا, ٹھیک ہے, تو اس نے اس جو ٹرانزیکشن ہو گیا اس ٹرانزیکشن کے بارے میں ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا جو ہسٹوریکل اینیلز succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other order. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. اس نے یہی بولا کہ جو ہمارے ہسٹوریکل اینیملز ٲسۍ وائٹس تمو تیسا انہوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہماری اسٹرگل کے سامنے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو کیا نام ہے اس کا جو نیو گورنمنٹ آئی ساؤتھ افریقہ میں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی, جو بلیک لیڈرس تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنے جو بلیک فیلوز تھے انہوں نے ان کو بولا جتنا بھی ظلم آپ کو وائٹس نے کیا ان کو معاف کر دو, اب کم وائڈلی آن دا بیسس آف ایکویلٹی ہم نیا ساؤتھ افریقہ بنائیں گے جس میں مین ویمن آل ریسز سب جو ہے برابر ہوں گے. اس میں ڈیموکریٹک ویلیو سب کو دیے جائیں گے, سوشل جسٹس سب کو دیے جائیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس سے کیا شتوانہ ساروین دن, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی مطلب لوگ وائٹس نے ظلم کیے, ٹھیک ہے, ان کو فری کرو, جتنا بھی یہ کیا ان کو فری کرو. اور دے مطلب کمبائنلی ایٹ دیٹ ویری ٹائم دیٹ وائز دا وائٹس جنہوں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا, بلیکس تھے, سبوں نے ایک کامن کانسٹیٹیوشن بنایا. اس کے بعد 2 سال لگے ان کو مطلب اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے میں, تقریباً کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے فائن کانسٹیٹیوشن بن گیا. اس کانسٹیٹیوشن نے اپنے سٹیزنس کو ساری رائٹس دیے جو بھی کنٹری میں اس وقت ان کو لگا اویلیبل ہے, مطلب جو بھی مطلب اویلیبل ہے, یا ایسا کو ونتن اتھ
کیا چھِ اَتھ وَنان ایٚکسٹینسِو رایٹٕس ہَسا چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ کَنٹری منٛز موٗجوٗد کِہیٖنۍ تو کہتے ہیں کہ لیکن یِمو کوٚرُکھ ٹُگیدرلی یہِ آو نہٕ اِتھَے کٔنٮ۪تھ کَرنہٕ کِہیٖنۍ انہوں نے ڈِسایڈ کیا کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو یِم زَن سانہِ پرٛابلِمٕز چھِ ہاو وی ول سالو آور پرٛابلِمٕز تو اس میں کوئی بھی ایکسکلوڈ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر کسی کو بھی ایول ٹریٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے. تو انہوں نے سب نے مل کر اپنا پاسٹ بلا کے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا اور انہوں نے اپنے لیے اپنا نیا کانسٹیٹیوشن بنایا. اور اس کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے کیا کہا, جیسے اگر آپ یہاں پر دیکھو گے, وی دا پیپل آف ساؤتھ افریقہ ریکاگنائز دا injustice of our pastors, honor those who suffered for justice and freedom in our land, respect of those who have worked to build and develop our country, and believe that South Africa belongs to all who live in it. United is our diversity. We therefore through our freely elected representatives adopt this constitution as the supreme law of the republic, so as so. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کو اس میں لایا, ہم نے جو بھی پاسٹ میں ہوا اس کو بلا کے ہم نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جو کہ سارے لوگوں کے لیے ہے, چاہے آپ وائٹس ہیں اس میں, بلیکس ہیں. دس لا از فار ایوری ون. آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہو. اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے جو ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن ہے, اس نے جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں ورلڈ کی ان کو انسپائر کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر اگر آپ دیکھو گے مطلب اس میں جتنے پاسبل چینجز ہو سکے انہوں نے اس میں چینجز لائی. انہوں نے کمبائن مطلب ورک کیا. انہوں نے جتنے بھی بیٹر ایکسپیرینسز کی ان کو ایک نئی شیپ دی, ایک نیا نیشن انہوں نے بنایا. تو اگر ہم پھر ساؤتھ افریقہ کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو نیلسن منڈیلا نے خود اس کے بارے میں بولا تھا, دا کانسٹیٹیوشن آف ساؤتھ افریقہ اسپیکرز آف بوتھ پاسٹ اینڈ دا فیوچر. یعنی کہ یہ پاسٹ کی بھی بات کرتا ہے اور فیوچر کی بھی بات کرتا ہے. آن دا ون ہینڈ اٹ از سولمن پیکٹ in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. یعنی کہ أسۍ ہسا چھِ کران عہد کہ أسۍ ہسا دِمو نہٕ یُس ہسا اَسہِ مُکُر پَنُن پاسٹ وٕچھ, اس مطلب خراب پاسٹ کو ہم اپنی زندگی میں پھر سے آنے نہیں دیں گے. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. یعنی کہ وَسا چھِ سٲنۍ سُہ کنٹری, سون کانسٹیٹیوشن ہسا چھُ سُہ کانسٹیٹیوشن یَتھ منٛز ہسا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرن شموٗلیت کٔر. اے کنٹری which is the fullest sense belongs to of all us blacks and whites, men and women. یعنی کہ یہ ہسا چھِ اَسہِ ساروٮ۪ن ہٕنٛز جس میں سارے لوگ شامل